ہیں کہ جب جناب یونس نے اپنی قوم میں کئی سال، اور روایت بیان کرتی ہے کئی 100 سال جو ہے وہ تبلیغ کی، اور ایک وہ مرحلہ ہے کہ تبلیغ کر کے مایوس ہو گئے، تو آپ کے 2 شاگرد تھے، کسی روایت میں 30 سال، کسی میں 28 سال، اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب اتنے سال تبلیغ کر لی تو صرف 2 شخص سے جو ایمان لے کے آئے، ان کے اندر ایک عالم تھا، روایت نے بیان کیا، ایک عالم تھا، ایک زاہد تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو زاہد تھا، یہ جو شخص تھا جو زہد اختیار کیے ہوئے تھا، جو عابد تھا، جو عبادت کرتا تھا، اس نے جناب یونس کے پاس گیا اور کہا کہ اے نبی خدا یونس، آپ نے جو ہے وہ اتنے سال لوگوں کو تبلیغ کی ہے، یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، اب بس وقت آ گیا خدا کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ کون آیا؟ جو عابد تھا، جو زاہد تھا۔ یہ عالم نے کہا اے نبی خدا یونس، آپ ایسا نہ فعل انجام دیں، اگر آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ کی دعا مستجاب ہوگی، آپ نبی خدا ہیں، یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ لیکن جناب یونس نے عابد کی بات کو سنا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا مستجاب ہوئی، اور قوم کو بتلایا کہ فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور یہ بتلا کے قوم سے دور چلے گئے۔ عابد بھی ساتھ چلا گیا، جناب یونس بھی قوم سے دور چلے گئے، عالم قوم کے اندر رہا۔ اب دیکھیں، جب روایت اس کو عالم کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ میرے جیسا عالم نہیں ہے، یہ حقیقتاً عالم ہے، یہ حقیقتاً عالم ہے، تو روایت اس کو عالم کہہ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وقت آیا تو اب دیکھا کہ آسمان پہ گھٹا چھانے لگی، اور جو ہے وہ سیاہ بادل آ گئے، اور سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب جو ہے وہ عذاب الہی آ چکا ہے۔ نتیجہ بچے بوڑھے پریشان ہونے لگے۔ اس عالم نے قوم کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو، اگر چاہتے ہو یہ عذاب الہی تم سے ٹل جائے، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پہ عمل کرو، عذاب الہی ٹل جائے گا۔ اور پوری تاریخ انسانیت میں صرف جناب یونس کی ایک ایسی واحد قوم ہے کہ جس کے اوپر سے خدا نے عذاب کو ٹالا، یعنی عذاب کے نشان اور آثار ظاہر ہو گئے تھے، اس کے بعد عذاب کو ٹالا، ورنہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے جس کے اوپر سے خدا نے عذاب کو ٹالا ہو۔ ایک دفعہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور اس کے بعد وہ عذاب وقوع پذیر ہو کے دیا، لیکن جناب یونس کی قوم تھی واحد، روایات بیان کرتی ہیں کہ جس کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔ طریقہ کار کیا بتایا اس نے؟ کہا کہ دیکھو، اپنی بستی سے باہر نکل جاؤ، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دو، گھر والے سب جدا ہو جائیں، اور کیا فعل انجام دو؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ دیکھیں، یہ وہ قلب کی کیفیت ہے جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، کہ جیسے ہی انسان کی ذات میں علم پروان چڑھنے لگے گا، جیسے ہی انسان کی ذات میں عقیدہ توحید مضبوط ہونے لگے گا، مسلسل ذکر الہی کرے گا، اور ذکر الہی اس کے دل پہ چھانے لگے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ہی کوئی مشکل آئے گی، اس کو سب سے پہلا حل دکھائی دے گا تو دعا میں دکھائی دے گا۔ اور روایات بیان کرتی ہیں کہ آبادی سے باہر نکلے، کھلے میدان میں آئے، مویشیوں کو جدا کر دیا، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، گھر والے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں قرآن کس طریقے سے دعاؤں کی جانب بلاتا ہے، دیکھیں تو کس طریقے سے بلاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن نے نقل کیا کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو وہ سیاہ بادل جو قوم کے اوپر آئے تھے واپس چھٹنے لگے، واپس چھٹنے لگے۔ یہ انداز ہے، قرآن کس طریقے سے بلاتے ہیں کہ یا من قطب علی نفسہ الرحمہ، اے وہ جس نے اپنے ذات کے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اس انداز سے خدا کو پکاریں۔ اور کب پکاریں؟ فوراً جیسے ہی مشکل آئے، اس سے پہلے کہ کسی اور فعل کی جانب جائیں، سب سے پہلے خدا کی جانب جائیں۔ اور فعل کو بھی جائیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ رہبانیت اختیار کر لیں اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ مشکل کا حل ہے تو دعا میں ہے، اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، اس بات کو انکار نہیں کر رہا۔ یہ دونوں کیفیات مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ جیسے ہی مشکل آئی تو اس کا دنیاوی اعتبار سے کیا حل ہے وہاں پہ بھی جائے انسان، اس کو چھوڑے نہیں، لیکن ایسا بھی نہ کرے صرف دنیاوی حل پہ جائے اور دعا کو چھوڑ دیں۔